الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے وضو کو توڑنے والی چیزوں کے متعلق مسائل پڑھے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی ان چیزوں کا بیان ہوگا کہ جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض چیزوں سے وضو کا ٹوٹ جانا عوام میں مشہور ہو جاتا ہے، حالانکہ در حقیقت ایسا نہیں ہوتا، یہ ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ تو چنانچہ میں ان چیزوں کی بات کروں گا جن سے وضو نہیں ٹوٹتا لیکن عوام سمجھتی ہے کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلا کپڑے بدلنے سے۔ آپ نے وضو کیا، اس کے بعد اگر آپ کپڑے بدلتے ہیں اور برہنہ ہو گئے پورے، ٹھیک ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح آنکھ سے بیماری کے علاوہ، مثلا دھول مٹی اگر آنکھ میں چلی گئی یا ٹریفک کا دھواں چلا گیا، ٹھیک ہے، یا پھر پیاز کٹ کر رہے ہیں گھر میں لیڈیز اور آنکھوں سے پانی آ جاتا ہے، تو اس طرح کا آنکھ سے پانی کا آنا یہ وضو کو نہیں توڑتا، ٹھیک ہے۔ کس صورت میں وضو ٹوٹے گا؟ اگر آنکھوں میں بیماری ہے، درد ہے اور آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح خوب سارا پسینہ آ گیا اور بدبودار پسینہ ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ کسی نے جو ہے جم میں چلا گیا، ایکسرسائز کر لی، باوضو تھا، خوب ایکسرسائز کر لی اور پوری کی پوری ٹی شرٹ گیلی ہو گئی، یا محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں تو دوپہر میں پوری پیٹھ گیلی ہو جاتی ہے، تو یہ گیلی بھی ہو جائے پسینے سے یا بدبو بھی آ جائے تو بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیں۔ اسی طرح انجیکشن یا ڈرپ چڑھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ نے انجیکشن لیا ہے، دوا انٹیک لی ہے اس کی، یا پھر آپ نے سلائن چڑھا لی، ٹھیک ہے، گلوکوز چڑھا دیا، تو بھی اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر انجیکشن سے خون نکالا گیا تو پھر وضو ٹوٹے گا۔ ناخن یا غیر ضروری بال، انوانٹیڈ ہیئرس وغیرہ آپ نے کاٹے، یعنی بغل کے بال کاٹے یا زیر ناف بال کاٹے، ٹھیک ہے، تو اس طرح بال کاٹنے یا ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حتیٰ کہ اگر آپ نے وضو کر لیا اور پھر باربر شاپ چلے گئے، کٹنگ کے دکان میں، اور پورا جو ہے ٹکل کروا لیا، پورے بال صاف کر لیے، ٹھیک ہے، تو آپ کو دوبارہ مسح کرنے کی یا دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو پر اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح بعض لیڈیز میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ آئینہ دیکھنے سے جو ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی غلط فہمی، اس سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سگریٹ پینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ سگریٹ پی کر مسجد نہیں آنا چاہیے چونکہ اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے اور فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح نسوار کھانے سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گالی دینے سے وضو ٹوٹتا ہے لیکن اس سے وضو نہیں جاتا۔ ہاں، وضو کر لینا بہتر ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح غیبت کرنے سے، بیک بائٹنگ کرنا، کسی مسلمان کی اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے، تو اگر غیبت کرتے ہیں تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ خنزیر کا نام لینا یا پگ کا نام لینا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اچھی طرح سے یاد رکھیں، کیونکہ یہ ایک جانور کا نام ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اب آپ نماز میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے لحم الخنزیر حرام کیا کر کے آیت آئے گی، تو کیا پھر اس سے وضو ٹوٹے گا؟ وضو ٹوٹے گا تو نماز ٹوٹے گی، امام کی بھی جائے گی، مقتدی کی بھی جائے گی، تو اس طرح نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے۔ لفظ خنزیر تو خود قرآن میں موجود ہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح گانا سننے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جسم یا کپڑوں پر ظاہری نجاست لگنے سے، یعنی جیسے کہ گھر میں ماں جو ہے اپنے چھوٹے بچے کا پیشاب وغیرہ دھلوا رہی ہوتی ہے تو اس سے چند چھینٹے اڑ جاتے ہیں، تو ماں کے پیروں پر یہ بچے کے پیشاب کے چھینٹے اڑ جانے سے ماں کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، وہ اپنے پیر دھو لے گی لیکن اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے کپڑوں پر کوئی نجاست لگ گئی، نجاست یعنی باہری نجاست جو آپ کے بدن سے نہیں نکلی ہوئی ہے، مثال کے طور پر کہ گھر میں جو ہے آپ بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی نجس چیز گری ہوئی تھی، خون وغیرہ تھا، اور آپ بیٹھ گئے، آپ کے کپڑے کو لگ گیا، تو آپ کا کپڑا ناپاک ہوگا، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس جگہ کو دھو لیں،
یا تو پھر جو ہے کپڑا بدل لیں، دونوں صورتیں جائز ہے، پورے کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے کپڑے کو جہاں گندگی لگی ہے بس اسی کارنر کو آپ پکڑ کے پانی بہا دیں، 3 مرتبہ نچوڑ دیں تو کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، بریسٹ فیڈنگ کرتی ہیں، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اپنا یا کسی کا ستر کھلا دیکھنے سے، ستر یعنی وہ حصہ جسے انسان کو چھپانا ضروری ہے، مرد کے لیے ستر جو ہے ناف سے لے کر گھٹنے سمیت ہے، گھٹنے تک، اس میں گھٹنے شامل ہیں۔ بعض نوجوان لڑکے گھٹنے تک کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ وہ شارٹس پہنتے ہیں جس سے گھٹنا نظر آتا ہے، یاد رکھیں یہ ستر کھلا رکھنا حرام ہے، مردوں کے سامنے بھی نہیں دکھا سکتے، ایسے میں آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اگر 3/4 پہنتے ہیں اور گھٹنے نظر آ رہے ہیں پوری طرح سے تو پھر نماز نہیں ہوگی، ایسا کپڑا پہننا ناجائز اور حرام ہے مردوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر گھٹنے چھپ جاتے ہیں، گھٹنے کور ہو رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اسی طرح عورت کا ستر کیا ہے، سر سے لے کر پیر تک عورت کا پورا ستر ہے، یہ اصل میں تو جو ہے سینے کے اوپر سے لے کر ہے، سینے کے اوپر سے لے کر پورے پیر کے نیچے تک، لیکن جو ہے عورت اپنا ستر اگر دیکھتی ہے خود کا، ٹھیک ہے، یا پھر مرد جو ہے اپنا ستر دیکھ لیتا ہے، جبہ پہنا، جبہ پہنتے وقت اندر نظر پڑی اور اندر آپ نے مثال کے طور پر شلوار ابھی نہیں پہنی تھی تو اپنے ننگے بدن پر نظر پڑ جانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح چھوٹا بچہ اگر آپ کے سامنے آ جاتا ہے، چھوٹا 2-3 سال کے بچے گھر میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور مائیں ان کے کپڑے بدلتی ہیں، اب برہنہ ہو گئے بچے، پوری طرح سے کپڑے اتار دیے تو انہیں وضو کے حالت میں دیکھ لینے سے آپ کے وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اپنا یا کسی اور کا ستر دیکھ لینا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح حالت وضو میں اگر آپ نے شرمگاہ کو ہاتھ لگایا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ بھی آپ کے بدن کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح آپ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو چھوتے ہیں، اسی طرح اگر آپ اپنی شرمگاہ کو ٹچ کرتے ہیں کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا ناڑا باندھتے وقت، پینٹ وغیرہ پہنتے وقت اگر ستر کو ہاتھ لگ جاتا ہے، انر پہنتے وقت لگ جاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مرد عورت کو، یعنی کہ اگر شوہر ہے اپنی بیوی کو ٹچ کرتا ہے، چھوتا ہے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، یا پھر کوئی گندا منظر دیکھ لیا، آپشن سین دیکھ لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن چند شرائط کے ساتھ کہ اگر یہ جو 4 کام میں نے آخر کے بتائے ہیں، اگر ان 4 کاموں میں سے کسی بنا پر شرمگاہ سے، آپ کی شرمگاہ سے کوئی نجاست نکلی تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ شہوت کے ساتھ اگر منی کا اخراج ہوا، نکلی، تو پھر غسل بھی لازم آ جائے گا، لیکن صرف اپنی بیوی کو ٹچ کرنے سے، اس کے ہاتھ کو پکڑنے سے وغیرہ تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اس سے وضو پہ فرق نہیں پڑے گا۔ پھر اسی طرح خروج ہوا کے شک سے، یعنی کہ آپ کو ایسا وہم ہوا، شک ہوا کہ میری گیس نکل گئی ہے، تو جب تک بو محسوس نہ ہو یا آواز نہ آ جائے، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس میں شک ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، تب تک آپ کا وضو قائم رہے گا، جب تک کہ آپ کو فیل نہ ہو کہ آپ نے آواز سنی یا پھر اسمیل محسوس کی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اسے نماز میں کسی وضو توڑنے والی چیز کا وہم ہوتا ہے، تو وضو اور نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا، لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، وہ نماز کو نہ توڑے جب تک کوئی آواز نہ سنائی دے یا وہ کوئی بو محسوس نہ کرے۔ تو اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو صرف شک ہو رہا ہے وضو کے ٹوٹنے کا، ان دا سینس کہ آپ کو گیس پاس ہونے کا صرف شک ہے، تو جب تک آپ آواز نہ سن لیں یا بو محسوس نہ ہو، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا، آپ نماز کنٹینیو رکھیں گے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ ہاں وضو ٹوٹ گیا ہے، گیس نکل چکی ہے، اگرچہ کہ آپ کو جو ہے آواز سنائی نہیں دی اور نہ ہی اسمیل محسوس ہوئی، تو وضو ٹوٹ جائے گا، یاد رکھیں۔ اگر آپ کو شیورٹی ہے، ٹھیک ہے، پھر تو وضو ٹوٹے گا، نماز بھی گئی۔ اسی طرح خواتین کو لیکوریا کا مرض ہوتا ہے، یعنی کہ وائٹ ڈسچارج نکلتا ہے ان کے سامنے والی شرمگاہ یعنی ویجینا سے، تو جب کہ اگر یہ وائٹ ڈسچارج خون یا پیپ سے ملا ہوا نہ ہو اور بغیر درد کے، بغیر پین کے نکلتا ہو،
تو ایسی صورت میں جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ اب اس میں چاہے اسمیل آئے یا نہ آئے، تھوڑا نکلے یا زیادہ نکلے، گاڑھا رہے یا پتلا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے وضو نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جد الممتار میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کے آگے سے جو خالص رطوبت خون کی ملاوٹ کے بغیر نکلتی ہے تو وہ وضو کو نہیں توڑتی، ٹھیک ہے۔ اس میں عورتوں کے لیے اس مسئلے میں سہولت ہے۔ اکثر خواتین کو اگر یہ اس طرح کا مرض ہے تو وہ لاپرواہی برتنے لگ جاتی ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہمارا وضو قائم نہیں رہتا تو بعض نمازوں کو ضائع کر دیتی ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی بھی آگ پر پکی ہوئی چیز یا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز بھنی ہوئی چیز کھا لیتے ہیں، یعنی اونٹ کا گوشت کھا لیا یا چکن آپ نے تندوری کھا لیا یا بھنا ہوا کوئی اور گوشت کھا لیا، تو یاد رکھیں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، زیادہ سے زیادہ آپ کلی کر لیں گے تاکہ آپ کے منہ میں جو ذرات ہیں وہ نکل جائیں، ورنہ منہ میں اگر کوئی چنے برابر چیز اٹکی ہوئی ہے اور آپ نماز پڑھتے ہوئے اسے دانت سے نکال کر نگل لیے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو صرف پکی ہوئی چیز کھا لینے سے، بھنی ہوئی چیز کھا لینے سے، گوشت وغیرہ، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس پر دلائل ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جعفر بن عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہتز من کتف یأکل منها ثم صلی ولم یتوضأ، کہ بے شک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے بکری کے کندھے کا گوشت چھری سے کاٹ کر کھایا، پھر نماز پڑھی اور درمیان میں وضو نہ کیا، یعنی آپ کے پاس بھنا ہوا گوشت لایا گیا تھا بکری کا، آپ نے اس میں سے کھایا اور نماز ڈائریکٹلی پڑھائی اور وضو نہیں کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ اس طرح بھنا ہوا گوشت کھاتے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت یحییٰ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے اونٹ کا گوشت کھایا اور اونٹنی کا دودھ پیا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت عطا و طاؤس اور مجاہد رحمہ اللہ، یہ بڑے جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، کہ وہ فرماتے کہ اونٹنی کا دودھ پینے اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت ابو صبرہ نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے اونٹ کا گوشت کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے اونٹ کا گوشت کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہ فرمایا۔ اتنے سارے دلائل بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد جو ہے وضو کیا گیا، تو اس سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان حدیثوں کو پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ گوشت کھانے سے، بھنا ہوا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اس حدیث میں اور اس حدیث میں ہم یہ مطابقت کیسے پیدا کریں گے؟ تو ہم کہیں گے کہ اس طرح اگر کوئی چیز کھا لی، وضو کر لینا مستحب ہے، کر لیں گے تو اچھا ہے، لیکن کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف افضلیت کے لیے ہے، ورنہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب وجہ کیا ہے؟ اس طرح کی حدیث آئی ہی کیوں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کے بارے میں آیا ہے؟ وجہ اس کی علماء بیان فرماتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت ثقیل ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑا بدن پر بوجھل طبیعت محسوس ہوتی ہے، تو ہلکا پن محسوس کرنے کے لیے وضو کر لیتا ہے آدمی، ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، ہیٹ زیادہ رہتی ہے، سمجھ میں آئے، اس لیے وضو کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ دوسرے بڑے وغیرہ کا گوشت جس دن زیادہ بھنا ہوا گوشت کھا لیں تو آپ کو ہیٹ زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو اگر آپ وضو کر لیتے ہیں تو ٹھنڈک بیلنس رہتی ہے، تو یہ اچھا ہے، کر لینا بہتر ہے، لیکن کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح پیشاب کے بعد قطرے نکلنے کے صرف وسوسے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ پیشاب کے قطرے نکل گئے ہیں تو پھر وضو ٹوٹے گا، صرف وسوسے سے نہیں ٹوٹے گا۔ چنانچہ جسے پیشاب کرنے کے بعد بار بار وسوسہ آتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی پیشاب کا قطرہ نکل گیا، حالانکہ نکلا نہیں ہوتا، صرف وسوسہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب وہ جو ہے واش روم میں جا کر چیک کر لے تو وہاں پر کوئی گیلا پن تری محسوس نہیں ہوتی، گیلا نہیں رہتا، صرف وسوسہ آتا ہے، ٹوٹا، جا کر چیک کیا تو کچھ نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر بار بار کسی کو ایسا ہوتا ہے تو وہ کیا کرے؟ جب پیشاب کرنے کے بعد تھوڑا سا ہاتھ گیلا کرے اور جو ہے آپ کی شرمگاہ کے سامنے جو اپنا انڈر ویئر ہے یا شلوار وغیرہ ہے اس کے اوپر چند قطرے چھڑک دے۔
اب اس کے بعد جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا اگر گیلا پن محسوس بھی ہوگا تو اسے یہ خیال آیا کہ یہ وہ پانی ہے جو میں نے چھڑکا تھا، تو اس طرح سے پھر وسوسے سے نجات مل جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک وضو سے ادا کی جانے والی نمازوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وضو قائم رہے گا تب تک آپ اس سے جتنی چاہے نمازیں لاتعداد پڑھ سکتے ہیں بغیر کراہت کے. ٹھیک ہے. ہر فرض نماز کے لیے تازہ وضو کرنا افضل ہے، زیادہ ثواب ملے گا، لیکن ضروری نہیں ہے. پہلے سے وضو ہے، آپ نے جو ہے عصر میں وضو کر لیا، وقت کم رہتا ہے عصر اور مغرب میں، مغرب تک آپ کا وضو قائم ہے، آپ کنٹینیو نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب تک وضو باقی ہے تب تک پڑھ سکتے ہیں، کوئی کراہت کی بات نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سلیمان بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصلوات یوم الفتح بوضوء واحد ومسح علی خفیہ. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز تمام نمازیں ایک وضو سے ادا فرمائیں اور اپنے موزوں پر مسح کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ ایک وضو سے جو ہے آپ ملٹیپل نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اب ایک مسئلہ ہے اس میں کہ اگر اعضائے وضو پر زخم ہے اور زخم ہونے کی صورت میں دھونے میں دشواری ہوتی ہے تو پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ یعنی ہاتھ چونکہ دھونا فرض ہے، اگر یہاں زخم ہے یا پیر پر زخم ہے یا چہرے پر پیشانی وغیرہ پر زخم ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر اعضائے وضو کی کھال پھٹ گئی ہو یا اس میں پھوڑا یعنی پمپل وغیرہ آ گیا یا کوئی اور بیماری ہو اور اس پر پانی بہانا نقصان دیتا ہو، پانی بہانے سے تکلیف یا شدید تکلیف ہوتی ہو یا زخم اور زیادہ بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اس پر فقط آہستہ سے گیلا ہاتھ پھیر دینا کافی ہے. اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو اس پر ایک کپڑا ڈال دیں اور اس کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر دیں، اس پر مسح کر دیں تو کافی ہو جائے گا. اور اگر اس طرح بھی نہیں کر سکتے تو دھونا اور مسح کرنا دونوں ساقط ہو جائے گا، ایلیمنیٹ ہو جائے گا، پھر وہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ چھوڑ دیں. اسی طرح اگر زخم یا پھٹی ایڑیوں میں کسی نے دوا بھر دی ہے، کریم وغیرہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایڑیوں میں کریکڈ ہیلز ہوتے ہیں تو اس میں دوا فٹ ہو جاتی ہے، بھر جاتی ہے. اب اگر اس کو نکالنا تکلیف دیتا ہو تو اسے نکالیں گے نہیں بلکہ اسی کے اوپر پانی بہا دیں گے. پھر اگر اعضائے وضو پر پٹی بندھی ہوئی ہو، بینڈیج وغیرہ لگایا ہے یا پھر آپ کا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا، ہاتھ وغیرہ کٹ گیا تھا، آپ نے جو ڈاکٹر کے پاس سے جو ڈریسنگ کرا کے لائے ہیں یا پلاسٹر لگا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تو اس پٹی کو اگر کھولنا ممکن ہو تو کھول کے دھو لیں گے، لیکن کھولنا پاسبل نہیں ہے، شدید درد اور تکلیف ہونے کا اندیشہ، یا کھول دیا تو دوبارہ باندھ نہیں سکتے، اگر اس طرح کی سچویشن ہے تو اس کو کھولیں گے نہیں، بس اس پٹی پر مسح کر لیں گے، پلاسٹر کے اوپر، بینڈیج کے اوپر مسح کر لیں گے، بس کافی ہے. ٹھیک ہے، اسے کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اگر اس جسم کے حصے پر، اس عضو پر اگر آپ پانی مسح کر سکتے ہیں تو پٹی پر مسح جائز نہیں. یعنی اگر پٹی ہٹا کر مسح ہو سکتا ہے تو کم از کم مسح کر لینا چاہیے، لیکن پٹی ہٹانے میں تکلیف ہو تو پھر پٹی پر ہی مسح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر زخم کے اطراف میں پانی بہانا تکلیف نہ دیتا ہو تو پانی بہانا ضروری ہے. مثال کے طور پر کسی کے ہاتھ میں یہاں پر زخم ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اس کے اطراف کی جو حصہ ہے، اطراف کا حصہ، وہاں پر آپ کو دھونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، زخم کا تو چھوڑ دیں، زخم پر تو آپ پانی نہیں بہا پا رہے ہیں، لیکن اس کے اطراف کی جو جگہ ہے وہاں اگر دھو سکتے ہیں تو دھوئیں گے، لیکن اگر دھونے میں وہاں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس کو جو ہے صرف وہاں پر مسح کر لیا جائے تو کافی ہوگا. ٹھیک ہے، یا پھر آپ پٹی بندھی ہوئی ہے تو پٹی پر مسح کر لیں تو بھی کافی ہوگا. اور صرف ایک بار مسح کرنا کافی ہے، 3 بار مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر پٹی پر بھی مسح کرنا ممکن نہ ہو تو خالی چھوڑ دیا جائے، جب اتنا آرام ہو جائے کہ پٹی پر مسح تکلیف نہ دیتا ہو تو تب کریں، جب تک آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو چھوڑ دیں پھر. ٹھیک ہے. اسی طرح ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں کیے گئے پلاسٹر کا بھی وہی حکم ہے، آپ پلاسٹر کے اوپر سے بس ہاتھ گھما لیں گیلا، اتنا کافی ہوگا. پلاسٹر یا پٹی خود بخود کھل جائیں اور ابھی مزید باندھنے کی حاجت ہو تو انہیں باندھنے کے بعد دوبارہ مسح نہ کیا جائے، وہی پہلا کیا گیا مسح کافی ہے.
ہاں اگر دوبارہ باندھنے کی ضرورت نہ ہو یا پٹی خود نہ کھلی تھی بلکہ اس نے جان بوجھ کر کھولی تھی تو مسح ٹوٹ جائے گا، اب وضو کرنا ہوگا اور پھر دیکھا جائے گا، دھونا ممکن ہے تو دھو لیں گے، دھونا ممکن نہیں ہے تو پھر مسح کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آرٹیفیشل اگر پارٹس آپ نے لگایا، ہاں ٹوٹا ہوا ہاتھ یا ٹوٹی نخلی انگلی وغیرہ لگا لی ہے، تو پھر اگر اسے جدا کرنا ممکن نہ ہو تو پھر صرف اس کے اوپر سے پانی بہا دینا یا مسح کر دینا کافی ہے۔ لیکن اگر پورا کا پورا ہاتھ ہی نہیں ہے یا پیر نہیں ہے اور آرٹیفیشل لگایا ہے تو نہ مسح کرنے کی ضرورت اور نہ ہی پانی بہانے کی ضرورت ہے۔ تو امید ہے کہ آپ ان مسائل کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب پاکیزگی اختیار کرنے والا بنائے، اپنے وضو کو، طہارت کو، نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔